السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ریئل سٹوری سناتی ہوں، ایک سچی کہانی سناتی ہوں جو کسی نے سنائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر والے مجھے شادی کرانا چاہتے تھے اور مجھے شادی سے مطلب ہی نہیں تھا، اور گھر والوں نے ایک لڑکی دیکھ لی تھی، وہ بھی انہیں کی پسند تھی۔ جب مجھے تصویر دکھائی گئی تو مجھے ایک عام سی لڑکی لگی، مجھے کوئی خاص سی بات اس میں نظر نہیں آئی، تو میں نے کہا بھائی آپ لوگ ہی دیکھ لیں اور آپ لوگ کو پسند ہے تو آپ ہی کر دیں۔ انہوں نے بھی منگنی کر دی اور میں نے بھی نہ کبھی اس کو کال کیا نہ کبھی اس کو گھر گیا۔ مجھے اس سب چیزوں کی کوئی فکر ہی نہیں تھی، میں اپنی زندگی میں مست تھا، خوش تھا، اچھا کما لیتا تھا، اچھا خوش تھا اور اچھا فلیٹ تھا، باہر سے کھانا کھا لیتا، کبھی گھر پہ کھا لیتا، کبھی وہاں سو جاتا، کبھی یہاں سو جاتا، زندگی بس اچھے سے گزر رہی تھی۔ بہرحال شادی کا دن آ گیا۔ میں نے کہا کہ بھائی کوئی ریتی رواج رسموں میں نہ پڑے، بس جلدی سے نکاح کرا دے، کیونکہ میری نظر میں شادی بس ایک بوجھ تھی، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ ایک لڑکی گھر میں آتی ہے، اس کی ذمہ داری اٹھانی ہوتی ہے، اس کو کھانے کے لیے کوئی چیز لگتی ہے تو وہ لا کر دینی ہوتی ہے، کوئی کپڑے اس کو چاہیے ہوتے ہیں تو وہ لا کر دینا ہوتا ہے، اور کوئی بس ضرورت کی چیزیں مانگے تو وہ بس اس کو لا کر دینا ہے۔ مطلب میری زندگی میں بس شادی کا مطلب یہ تھا کہ بس ہو جائے، کیونکہ شادی نہ کرے تو لوگ بدنام کرتے ہیں، ورنہ میری زندگی ایسی تھی کہ شادی نہ بھی ہوتی تو میری زندگی پر کوئی فرق نہ پڑتا۔ بہرحال شادی ہوئی تو دلہن گھر آئی، اور باقی جو رسم رواج تھے وہ تو سب گھر والوں کے ہوتے ہیں۔ بہرحال میں بھی گھر آ گیا، اور میں نے یہ سنا تھا کہ کمرے میں سے آنے سے پہلے یا گھر میں آنے سے پہلے 2 نفل پڑھی جاتی ہے، تو میں وہ بھی پڑھ لیے۔ اسی بہانے سے میں نے عشاء کی نماز بھی ادا کر دی، اور میں کمرے میں جا کر سو گیا، اور مجھے نیند بھی لگ گئی، جیسے میں روزانہ سوتا تھا، جیسے میرا روزانہ کا روٹین تھا۔ نہ تو مجھے کوئی شادی سے خوشی تھی نہ تو غم تھا۔ شادی کے اگلے دن میں اٹھا، نہایا دھویا اور اپنے کام پر چلا گیا۔ ایسے ہی 2-3 دن گزر گئے۔ اس لڑکی سے زیادہ بات چیت بھی نہیں ہوتی تھی، کہ اس نے جو پوچھا میں نے اسے بتا دیا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ شادی سے خوش نہیں ہیں؟ میں نے کہا کہ میں غمگین بھی نہیں ہوں، دکھی بھی نہیں ہوں، بس لوگوں میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ میں نے کبھی نہ اس سے ایڈوکیشن پوچھا، نہ تعلیم پوچھی، نہ کچھ پوچھا، مجھے کون سا اس سے جاب کروانی تھی یا کام کروانا تھا۔ 1-2 بار گھر چھوڑنے بھی گیا تھا، وہ بھی اسی کے کہنے پر۔ نہ ہی میں نے اسے پردہ کرنے کے لیے کہا، نہ ہی حجاب کرنے کے لیے کہا۔ اسے جو اچھا لگے گا تو وہ کرے گی، اگر نہیں لگے گا تو وہ نہیں کرے گی۔ مطلب اس کی زندگی میں میرا کوئی عمل دخل تھا ہی نہیں۔ وہ لڑکی بھی سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ یہ بندہ آخر ہے کیا چیز، کون سی مخلوق ہے۔ بہرحال میں ایک دن سویا ہوا تھا تو اس نے میرے پیر کو انگوٹھے کو پیار سے ہلایا اور کہا کہ اے جی اٹھیے، فجر کی نماز کے ٹائم ہو رہا ہے، نماز پڑھ لیجئے۔ خیر میں نے اسے کچھ نہیں کہا، اگر کوئی دوسرا ہوتا یا ملازم ہوتا تو اس کی تو خیر نہیں ہوتی۔ میں نے سوچا کہ چلو اب نیند کھلی گئی ہے، تو میں نے 2 رکعت فجر کی نماز پڑھی، پھر بستر پر وہ میرے پاس ہی بیٹھ گئی، میرے سرانے بیٹھ گئی اور قرآن پڑھنے لگ گئی، اور میں سدھ بت کھو کر سویا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر تک مجھے اس کی قرآن پاک کی تلاوت کی آواز بھی آ رہی تھی۔ بہرحال آتی رہی، پھر میں سویا، پھر اٹھا، میں نے کہا کہ ناشتہ بنا دو، تو اس نے ناشتہ بنایا اور میں کام پر چلا گیا۔ اس دن میں لیٹ ہو گیا تھا تو گھر نہیں آیا اور فلیٹ پر ہی سو گیا۔ اگلے دن جب میں گھر کو آیا تو امی نے میری کلاس لے لی، کہا کہ تو گھر کیوں نہیں آ، تیری شادی ہو گئی ہے، تو چاہے جتنا مرضی لیٹ ہو جائے تجھے گھر آنا ہی ہوگا، اب تیری پہلے کی زندگی اور اب کی زندگی میں فرق ہے۔ اور جب امی مجھے ڈانٹ رہی تھی وہ لڑکی پاس کھڑے سن رہی تھی۔
تو میں نے کہا امی جان اچھا، میں آئندہ سے خیال رکھوں گا، اور پھر میں جا کر کمرے میں سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کمرے میں آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے امی سے کہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں کہا تھا۔ اگلے دن پھر اس نے مجھے فجر کی نماز کے لیے اٹھا دیا اور خود جانماز پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی اور نماز کی نیت باندھ لی۔ اب بندہ اس سے کیا کہے، تو نماز کیوں پڑھ رہی ہو، ایسا تو نہیں کہہ سکتا نا۔ خیر میں نے بھی شرما شرمی میں وضو کر 2 رکعت نماز ادا ہی کر لی، اور اب یہ ہمارا معمول بننے لگا تھا۔ پھر اس نے ایک دن پیار سے کہا کہ اجی سنتے ہو؟ تو میں نے کہا جی بولیے۔ تو اس نے کہا کہ کیا آپ کو پتہ ہے بیوی کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں؟ میں نے کہا بہتر ہے، میں سمجھ گیا۔ اس کے بعد وہ قرآن پڑھنے لگ گئی اور میں اپنے موبائل میں لگ گیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ میری زندگی میں داخل ہونے لگ گئی تھی، انوالو ہونے لگ گئی تھی۔ خیر مجھے بھی مزہ آنے لگ گیا تھا کیونکہ ہر چیز تیار ملتی تھی، کپڑے پریس ہونے لگ گئے تھے، جوتے اپنی جگہ پر ہوتے تھے، یعنی کوئی بھی چیز کہیں بھی پھینک دو، کہیں بھی اتار دو، وہ مجھے جگہ پر مل جاتی تھی۔ اور میں ابھی نماز بھی پڑھنے لگ گیا تھا، مطلب اب زندگی بہتر ہونے لگ گئی تھی، اور ہم بھی ایک دوسرے میں گھلنے ملنے لگ گئے تھے۔ اس نے قرآن پڑھنا ہوتا تھا، میں اس کی گود میں ہوتا تھا کیونکہ اس کی آواز بڑی پیاری تھی، اور میں وہیں سو بھی جاتا تھا، اور جب تک میں نہیں اٹھتا تھا وہ بھی مجھے نہیں جگاتی تھی، قرآن پڑھتے رہتی تھی۔ اور جب بھی میں اب کام پر لیٹ ہونے لگتا تو مجھے گھر کی یاد آنے لگتا، کمال کی گفتگو، کمال کی محبت، کمال کے کھانے اور سکون کی نیند، مانو زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ زندگی میں لوگ کیسے داخل ہو جاتے ہیں اور آپ پر حکمران ہو جاتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے آپ کی کہ آپ انکار کر سکیں، کہ آپ ان کی سلطنت سے باہر نکل سکیں؟ کئی بار آپ تو کلیجہ نکال کر دینے کو دل کیا اس لڑکی کو۔ خاموش محبت بھی بڑی پیاری ہوتی ہے۔ محبت الفاظ کی نہیں، احساس کی ہوتی ہے۔ محبت کا تعلق عزت سے ہے، خیال رکھنے سے ہے، کیئرنگ سے ہے۔ کسی سے دل لگ جانے کو محبت نہیں کہتے، کسی کے بنا دل نہ لگے اسے محبت کہتے ہیں۔ کسی کو پھول دینا محبت نہیں ہے، کسی کو پھول کی طرح رکھنا محبت ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس سچی کہانی سے آپ لوگ کو بہت کچھ سیکھنے ملا ہوگا۔ میرے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پوری امت کے لیے خیر کی دعا کرتے رہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور پریس دا بیل آئیکن، کیونکہ میرے پیارے پیارے کہانی یہ سب دین کی باتیں آپ کو بہت پسند آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔